جس وقت شاہی استبل میں اس سائس کی غیر حاضری کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، اس وقت وہ مدائن سے دور نکل گیا تھا۔ مدائن سے وہ شام کو نکلا تھا جب شہر کے دروازے ابھی کھلے تھے۔ اس کے پاس اپنا گھوڑا تھا۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسائی نہیں مسلمان تھا، اور وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جس پر ایران کے آتش پرستوں کا قبضہ تھا۔ وہ مسنا بن ہارسا کا چھاپا مار جاسوس تھا۔ اس نے مدائن میں جا کر شاہی استبل کی نوکری حاصل کر لی تھی۔ بہمن جازویہ کی بیٹی نے اسے بہمن جازویہ کی بیٹی سے اس نے عراق سے خالد اور ان کے لشکر کی روانگی اور مدائن کے سالاروں کے عزائم کی تفصیل سنی تو وہ اسی شام مدائن سے نکل آیا۔ یہ اطلاع بہت قیمتی تھی۔ سورج نے غروب ہو کر جب اس کے اور مدائن کے شہر پناہ کے درمیان سیاہ پردہ ڈال دیا تو اس مسلمان جاسوس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی منزل انبار تھی، جہاں تک وہ اڑ کر پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ جہاں گھوڑا تھکتا محسوس ہوتا وہ اس کی رفتار کم کر دیتا۔ صرف ایک جگہ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا۔ اگلے روز کا سورج افق سے اٹھ آیا تھا جب وہ انبار میں داخل ہوا، اور کچھ دیر بعد وہ سالار زبرقان بن بدر کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سنایا کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اسی روز آ جاتا جس روز مجھے بہمن جازویہ کی بیٹی سے یہ خبر ملی تھی۔ اس نے سالار زبرقان سے کہا، لیکن میں وہاں 3 دن یہ دیکھنے کے لیے رکا رہا کہ دشمن کیا تیاریاں کر رہا ہے اور وہ سب سے پہلے کہاں حملہ کرے گا۔ اس جاسوس نے جسے تاریخ نے ایک جاسوس لکھا ہے، مدینہ کی فوج کے سالار زبرقان بن بدر کو جو تفصیلی رپورٹ دی وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تقریباً ہر مؤرخ نے بیان کیا ہے۔ خالد جب عین التمر سے سالار غیاظ بن غنم کی مدد کے لیے دومت الجندل کو روانہ ہوئے تو عین التمر سے ایک عیسائی عرب نے مدائن اطلاع بھیج دی کہ خالد عراق سے چلے گئے ہیں۔ ان کی منزل دومت الجندل بتائی گئی۔ اس سے مدائن کے تجربہ کار سالار بہمن جازویہ نے یہ رائے قائم کی کہ مسلمان تخت و تاراج اور لوٹ مار کرنے آئے تھے اور اپنے کچھ دستے برائے نام قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ دستے ذرا سے دباؤ سے بھاگ اٹھیں گے۔ اس زمانے میں اکثر یوں ہوتا تھا کہ کوئی بادشاہ بہت بڑی فوج تیار کر کے طوفان کی مانند یکے بعد دیگرے کئی ملکوں پر چڑھائی کرتا اور قتل عام اور لوٹ مار کرتا اپنے پیچھے کھنڈر اور لاشوں کے انبار چھوڑ جاتا تھا۔ وہ کسی بھی ملک پر مستقل طور پر قبضہ نہیں کرتا تھا۔ مدائن کے محل میں خالد کے کوچ کے متعلق یہی رائے قائم کی گئی، لیکن خالد نے عراق میں فارس کے جو مقبوضہ شہر اور بڑے قلعے فتح کیے تھے وہاں وہ ایک ایک سالار اور کچھ دستے چھوڑ گئے تھے۔ یہ صورتحال کسرا کے سالاروں کو کچھ پریشان کر رہی تھی۔ فوج کو مدائن سے نکالو اور حملے پہ حملہ کرو۔ کسرا کے دربار سے حکم جاری ہوا۔ ہم تیار ہیں، شیرزاد نے کہا، جو حاکم سابات تھا اور انبار سے مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگا تھا۔ ہم بالکل تیار ہیں۔ مہران بن بہرام نے کہا، جو عین التمر کا بھگوڑا تھا، مگر لشکر تیار نہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، جو تجربہ کار سالار تھا، شکست تو اس نے بھی کھائی تھی لیکن اس نے کچھ تجربہ حاصل کیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو بہمن؟ کسرا کے اس وقت کے جانشین نے کہا، کیا ہم نے اس لشکر کو اس لیے پالا تھا کہ شکست کھا کر ہمارے پاس بھاگ آئے اور ہم ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سانڈوں کی طرح پالتے رہیں؟ اگر ان سپاہیوں اور کمانداروں کو سزا دینی ہے تو آج ہی کوچ کا حکم دے دیں۔ بہمن جازویہ نے کہا، اپنے لشکر کی حالت مجھ سے سنیں۔ اس نے اپنے لشکر کی جو کیفیت بیان کی وہ مؤرخوں اور بعد کے جنگی مبصروں کے الفاظ میں یوں تھی کہ فارس کی اس جنگی طاقت کے پرانے اور تجربہ کار سپاہیوں کی بیشتر نفری مسلمانوں کے ہاتھوں 4-5 جنگوں میں ماری جا چکی ہے یا جسمانی لحاظ سے معذور بلکہ اپاہج ہو گئی تھی۔ خاصی تعداد جنگی قیدی تھے اور لشکر کے جو سپاہی اور ان کے کمانڈر بچ گئے تھے وہ ذہنی طور پر معذور نظر آتے تھے۔ 3 الفاظ، مدینہ، خالد بن ولید اور مسلمان، ان کے لیے خوف کا باعث بن گئے تھے۔ وہ فوری طور پر میدان جنگ میں جانے اور لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ بری طرح مجروح ہوا تھا۔ گھوڑوں کی بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔
بہمن جازویہ نے دربار خاص میں بتایا کہ جو عیسائی قبیلے ان کے اتحادی بن کر لڑے تھے ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ مہران بن بہرام نے انہیں عین التمر میں جو دھوکہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ فارس والوں کے ساتھ ملنے سے انکار کر سکتے تھے، پھر بھی انہیں ساتھ ملایا جائے گا۔ بہمن جازویہ نے کہا لیکن اپنے لشکر کے لیے ہزار ہا جوان آدمیوں کی بھرتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لشکر میں نیا خون شامل کرنا پڑے گا۔ ان جوانوں کو ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ان کی شہنشاہی کو، ان کی غیرت کو، ان کے مذہب کو للکارا ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا تو ان پر زرتشت کا قہر نازل ہوگا۔ ان کی جوان اور کواری بہنوں کو مسلمان اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ اتنے زیادہ لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ مہران بن بہرام نے کہا اطلاع تو یہ ملی ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کی نفری برائے نام ہے، ہر شہر اور ہر قلعے میں ہمارے اپنے آدمی موجود ہیں۔ شیرزاد نے کہا اس وقت وہ مسلمانوں کی ملازمت میں ہیں، لیکن انہیں جب پتہ چلے گا کہ فارس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کیا ہے تو وہ اندر سے قلعے کے دروازے کھول دیں گے۔ بہمن جازویہ نے شیرزاد کی بات پوری کرتے ہوئے کہا تم جھوٹی امیدوں کے سہارے لڑائی لڑنا چاہتے ہو؟ مجھے اطلاعیں ملتی رہتی ہیں مسلمان اپنے مفتوح اور محکوم لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی آدمی بے وفائی نہیں کرتا۔ اگر فاتح اپنی مفتوح کی جوان اور حسین بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کی عزت اور اموال کو تحفظ دے تو مفتوح ایسے فاتح کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ نو صحیح، شاہی خاندان کے کسی فرد نے کہا اتنے زیادہ لشکر کی پھر بھی ضرورت نہیں، یہ ان سالاروں سے پوچھیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہیں۔ بہمن جازویہ نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جتنے تھوڑے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ مسلمان قلعہ بند ہوں گے، انہیں زیر کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 گنا نفری ہونی چاہیے۔ میں اپنی جوابی کارروائی کو فیصلہ کن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ خیال بھی رکھو کہ ہم ایک دن میں مقبوضہ شہر مسلمانوں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مسلمان جہاں مقابلے میں جم گئے وہاں ہمیں مہینوں تک باندھ لیں گے۔ اس عرصے میں خالد اپنے لشکر کے ساتھ واپس آ سکتا ہے۔ اس کے واپس آ جانے سے صورتحال بالکل بدل جائے گی۔ اگر ہمارے لشکر کی نفری کم ہوئی تو اس جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ہم لشکر تیار کر کے اسے کئی حصوں میں تقسیم کریں گے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ حملہ کریں گے۔ کیا خالد کے خاتمے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا؟ کسریٰ کے جانشین نے پوچھا۔ یہ انتظام بھی میرے پیش نظر ہے، بہمن جازویہ نے کہا۔ دیکھ بھال کے لیے میں تیز رفتار گھوڑ سوار ہر طرف پھیلا دوں گا۔ خالد جدھر سے بھی آئے گا مجھے اطلاع مل جائے گی، میں اسے عراق سے دور روک لوں گا۔